بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ الباب السابع عشر من شعب الایمان طلب العلم۔ محترم حضرات، دینی بھائی و دوستو، اسلامی ماؤں اور بہنوں، شعب الایمان کی شرح، مختصر شعب الایمان کی شرح جو چل رہی ہے، آج انشاءاللہ آپ کے سامنے 17 نمبر کی شاخ، اس سے پہلے 16 اس نے ایمان کی شاخیں گزر چکی ہیں۔ آج انشاءاللہ 17 یعنی 17 نمبر کی شاخ کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو قوی اور مضبوط بنائے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 17 نمبر کی شاخ جو ہے ایمان کی، وہ ہے طلب العلم، علم حاصل کرنا۔ یہ ہے ایمان کی ایک اہم شاخ، علم حاصل کرنا ہے۔ طلب العلم، علم حاصل کرنا ہے۔ چونکہ علم آنے کے بعد ہی انسان حق باطل، کسی چیز کو صحیح اور غلط اور اس کے صحیح معنی مفہوم کو ادا کر سکتا ہے۔ بغیر علم کے، فارسی کے مثل مشہور ہے، بے علم نہ تواں خدا را شناس۔ ایک جاہل آدمی جو علم سے کورا ہو تو صحیح معنوں میں اپنے خالق مالک کو بھی نہیں پہچان پاتا، اللہ کے بارے میں کوئی سے معلومات نہیں ہوتی۔ تو علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور کتاب و سنت میں جہاں علم کا تذکرہ آتا ہے، علم کی ضرورت، علم کی فضیلت، اس کی اہمیت، جب بھی کہیں علم کا تذکرہ ہوتا ہے تو علم سے مراد کتاب و سنت کا علم ہوتا ہے، دینی علم ہوتا ہے، جس علم سے ایک انسان اپنے خالق مالک رازق کی شناخت کر لیتا ہے، اس کے حقوق کو پہچان لیتا ہے، اور دینی علوم کے علاوہ کوئی علم ایسا نہیں ہے جو انسان کو اللہ کی معرفت حاصل کرائے۔ اسی لیے دینی علم سیکھنا یہ ایمان کی شاخ ہے۔ علم سے کیا مراد ہے؟ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سب سے پہلے وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللَّهِ باری تعالی، سب سے پہلے جو علم ہمارے اوپر فرض ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اپنے خالق کی معرفت حاصل کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہمیں صحیح علم ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا، اللہ تعالیٰ کے کمالات کا، اس کے خالق مالک رازق رب العالمین ہونے کا علم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا، صفات کا جب تک علم نہ ہو، انسان صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں یہودیوں کے بارے میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، یہودیوں نے
اللہ کی جیسے قدر کرنی تھی ان اللہ کی قدر نہ کی. کیوں؟ انہوں نے کہا اللہ بخیل اور کنجوس ہے. اللہ اکبر. عزیر کو اللہ نے اپنا بیٹا بنا رکھا ہے. تو یہ ساری چیزیں کب آتی ہیں؟ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہو. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق کا علم ہونا چاہیے صحیح معنوں میں. وَمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہمارے لیے پیغام آیا ہے اس پیغام کا علم ہونا چاہیے. اللہ کی ذات کا، صفات کا ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری نجات و فلاح و کامیابی کے لیے جو تعلیمات و ہدایات نازل کی ہیں، جو کتاب نازل کی ہے، جو احکام ہیں، ان کا علم ہونا چاہیے. اسی طرح سے وعلم النبوت، ہم لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر بھی، تو نبوت کا بھی علم ہونا چاہیے کہ آخر نبوت کیا چیز ہے، نبوت کیا چیز ہے. اور جب اللہ کسی کو نبی بنائے تو اس کا کیا حقوق ہیں. نبی کا مقام اور مرتبہ، چونکہ اللہ نے نبی کو بھیجا ہے تو اللہ کے نبیوں کے متعلق، نبوت اور رسالت کے متعلق علم ہونا چاہیے کہ نبوت کا کیا مطلب ہے. اللہ نے کسی کو نبی بنایا، رسول بنایا تو اس کا کیا مطلب ہے، اور ہم یہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ کے نبی پیغمبر رسول پر، اس کا کیا مقصد اور کیا معنی ہے، اس کا علم ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وعلم النبوت، اور پھر نبی جو علم لے کر کے آتے ہیں اس کا بھی علم ہونا چاہیے، کیا پیغام لے کر کے آئے. اسی طرح سے وما یمیز بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن غیرہ، بہت ہی ضروری ہے کہ بہت ہی ضروری ہے وما یمیز بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن غیرہ، نبی کے متعلق ہمیں یہ علم بھی حاصل ہونا چاہیے کہ نبی اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے اس میں اور جھوٹے نبیوں میں فرق کیا ہے. جب نبی کے بارے میں علم ہو کہ نبی وہ ہے جو اللہ نے جس کو منتخب کیا ہو، اللہ نے جس کو منتخب کیا ہے، اللہ نے جس کو بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، انسان کو اس چیز کا علم ہو. اللہ کا نبی بغیر اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کے بنائے ہوئے کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اس کا علم ہو. اور جب یہی علم نہیں ہوتا تو جھوٹے نبیوں پہ بھی لوگ ایمان لا لیتے ہیں. اب آپ بتائیے، مرزا غلام احمد پر ایمان لایا لوگوں نے، کون ہیں ایمان لانے والے؟ وہی ہیں جن کو علم نہیں تھا. ہمیشہ جھوٹے نبیوں پر ایمان اڑاتے ہیں
جس کے پاس وہ علم نہیں ہے جس علم کے ذریعے سچے اور جھوٹے نبی کے درمیان فرق کر سکے۔ پھر اس کے بعد وَعِلْمُ حَكَامِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَقْضِيَتِهِ، اسی طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو احکام مقرر کیے، تعلیمات دی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ اور جاری کردہ احکام کا علم ہو کہ یہ فلاں چیز حلال، حرام، واجب، فرض، ضروری، غیر ضروری، اس ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، ان تمام چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلے کیے ہیں اس کا بھی علم ہونا چاہیے، ہمارے سامنے اس چیز کا علم ہو۔ اسی لیے علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر وَمَعْرِفَةُ مَا تَطْلُبُ الْأَحْكَامُ مِنْهُ، جب اللہ کے حکام تو اسی طرح سے ان تمام چیزوں کا بھی علم ہو جس سے احکام کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو ہمیں احکام دیے ہیں، احکام بھیجے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں پر ان کا بھی علم ہو۔ مثلا اللہ نے کتاب بھیجی ہے، اللہ نے نبی بھیجے ہیں، ہمارے سامنے کتاب و سنت ہے، تو ہمیں ان مصادر کا بھی علم ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ نمبر 1 قرآن سے ثابت ہو، نمبر 2 سنت سے ثابت ہو، نمبر 3 اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر ایک قیاس کیا ہوا ہے، نمبر 4 اللہ رب العالمین نے اگر کوئی زمانے میں ایسا مسئلہ آ جائے، اللہ آسمانی کتاب بہت پہلے نازل ہوئی، نبی بہت پہلے آئے، مثلا ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھیں 1400 سال پہلے آئے، دنیا بدلتی آ رہی ہے، نئے نئے مسائل آ رہے ہیں، تو علماء کا ایسے موقع پر کتاب و سنت کی روشنی میں اجتہاد ہے، تو اجتہاد کے کیا شرائط ہیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان کا علم ہونا ایمان کی شاخ ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر اللہ رب العالمین نے علم حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا۔ علم سے مراد کتاب و سنت کا علم، شریعت کا علم۔ قرآن اور حدیث میں اسی لیے اس علم کی بڑی ضرورت، فضیلت اور اہمیت بیان کی ہے۔ بہت سارے نصوص، بہت ساری آیات، بہت سارے احادیث ہیں۔ ایمان کی شاخ ہے یہ، تو اس کے حاصل کرنے اور سیکھنے کی رغبت، شوق اور فضیلت بھی اللہ کے رسول نے دلائی ہے۔ قرآن نے بڑی فضیلت بیان کی ہے علم کی۔ سورۃ فاطر کی آیت بڑی مشہور ہے، اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء،
اے لوگو، اللہ سے تو ڈرنے والے در حقیقت علماء ہی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ انسان کے پاس جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات کا، صفات کا علم ہوگا، جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا، اور جتنا انسان علم سے کم محروم ہوگا، اتنا ہی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف بھی گھٹتا جائے گا، کم ہوگا۔ تو رب العالمین نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے صرف علماء ہی بندے ہوتے ہیں۔ اسی لیے سلف کہتے تھے، صحابہ تابعین، من لم یخشی من اللہ، من لم یخشی اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں خشیت کتنا بہترین عمل ہے، کتنا بہترین عمل ہے۔ خشیت الہی کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، صرف ایک مقام اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں، یہ خیر البریہ، کائنات میں سب سے بہترین مخلوق ایمان اور عمل صالح کرنے والے لوگ ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں، ایمان اور عقیدہ بھی درست، عمل بھی درست، اللہ فرماتے اولئک ہم خیر البریہ، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں مخلوق۔ آگے فرمایا جزاؤہم عند ربہم، یہ ایمان اور عمل صالح کرنے والے لوگ جو ہیں، ان کی زندگی کے سارے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ نے دیا ہے۔ ان کے لیے جنت ہے جس میں نہریں جاری ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ اللہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ ذالک لمن خشی ربہ، یہ مقام تو انہی کو ملتا ہے جس کے دل میں رب کی خشیت ہوتی ہے۔ تو دوستو، خوف اور خشیت الہی اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے نزدیک بہت بڑا عمل ہے۔ علماء ہی ہیں اصل میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء کی بڑی فضیلت اس آیت میں ہے۔ دوسری آیت سورہ آل عمران کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو وهو العزیز الحکیم۔ سورۃ آل عمران، اب دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے توحید کے علم برداروں کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم برداری کرنے والے، ایک تو اللہ کی ذات خود ہے جو توحید کی دعوت دیتی ہے۔ پورے قرآن مجید کو پڑھیں، دیکھیں کس طرح سے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ نمبر 2 والملائکۃ، اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے بھی
توحید کا اقرار کرتے ہیں اور توحید کی دعوت دیتے، گواہی دیتے ہیں کہ واقعی ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو ہو گئی، ایک اللہ گواہی دیتا ہے. نمبر 2، اللہ کے فرشتے گواہی دیتے ہیں. اور اس سرزمین پر وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اس دھرتی اور زمین پر دنیا میں علماء جو ہیں اہل علم، وہی توحید کے علم بردار ہوتے ہیں. بعض اہل علم کہتے ہیں علم کی فضیلت میں جتنی قرآنی آیات اور حدیث آئیں سب سے اہم آیت ہے اور سب سے بڑی فضیلت اللہ نے یہ بیان کی ہے اس آیت میں. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولِو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. عرش سے اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ کے پاس سے آسمانوں پر فرشتے گواہی دیتے، اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور اس سرزمین پر اللہ نے فرمایا علماء ہے، علم والے ہیں جو توحید کی دعوت دیتے ہیں، توحید کا ڈنکا بجاتے ہیں. سب سے بڑا عمل توحید ہے، اور اس سرزمین پر توحید کے علم بردار اور توحید کی دعوت کے لیے اللہ نے علماء کو پیدا کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء کا کیا مقام ہے. بہت بڑی فضیلت علماء کی ہے. دیکھیں تو اس علم کو سیکھنا ایمان کی شاخ ہے. کیوں؟ توحید پر قائم رہنا، توحید کی دعوت دینا، اس سب کا کام نہیں، اس میں علم کی ضرورت ہے. علم کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے ذات کی، اللہ کی صفات کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور پیغامات کی، ان تمام چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے. اب اس سرزمین پر ان چیزوں کا علم ہمیں کہاں سے حاصل ہوگا؟ وہ علماء کے ذریعے ہوگا. تو علماء کی اللہ نے بڑی فضیلت بیان کی. نمبر 3، سورۃ النساء کی آیت، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر اپنے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اے ہمارے نبی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے نبی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ علم دیا، وہ باتیں سکھا دیں، ان چیزوں کا علم دیا جس کو آپ جانتے نہیں تھے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی فضیلت میں علم ایک سبب علم بتایا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا تھا. اب انبیاء علیہ السلام پر اللہ نے احسان جتلایا، ان کی فضیلت کا ایک سبب بتایا کہ ہم نے آپ کو علم دیا. یہ اللہ کا بڑا فضل آپ پر ہے. اب نبی تو دنیا سے چلے جاتے ہیں، اب نبی جو اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کے حکام و تعلیمات لے کر کے آئے ہیں، نبی کی قبر میں جانے کے بعد ان کو کون باقی رکھے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے علماء امت کو انبیاء کا وارث بنایا ہے. انبیاء
علیہم الصلاۃ والسلام کہ دنیا جب تک دنیا میں ہے جو ذمہ داری ان کی ہوتی ہے قوم کی اصلاح کی، تعلیم کی، تعلم کی، تربیہ کی، تزکیہ کی، جو نبیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے انبیاء کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری علماء کو دیتے ہیں. اس لیے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں حقیقت میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے وارث ہوا کرتے ہیں. دیکھیں قرآن مجید کی آیت کس طرح سے اللہ نے علم کی فضیلت بیان کی، اور اتنی فضیلتیں اس لیے بیان کی کہ ایمان کا علم کا حاصل کرنا ایمان کی ایک شاخ ہے. علم حاصل نہ کرنے سے ایمان کی ایک شاخ ڈھہ جاتی ہے. ایک اور آیت ہے بڑی مشہور سورۃ المجادلہ کی آیت، اللہ رب العالمین نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. جن لوگوں کو اللہ نے ایمان دیا اور ایمان کے ساتھ علم بھی دے دیا بڑے خوش نصیب ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان دے اور ایمان کے ساتھ ساتھ جس کو اللہ نے علم دیا یعنی عالم بنایا، کتاب و سنت کا عالم بن گیا. اللہ فرماتے ہیں جب ان دونوں چیزوں کو اللہ کسی کو دیتے ہیں تو اس کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کر دیتے ہیں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو ایمان کے ساتھ علم بھی مل جائے، ایمان اور علم دونوں مل گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت زیادہ بلند کر دیتے ہیں. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ علم اور علماء کی فضیلت میں ایک اور آیت نقل کرتے ہیں. آیت سورہ زمر کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سوال کرتے ہیں لوگوں سے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی آپ بتائیے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والے اور بغیر علم والے یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، استفہام انکاری. کیا علم والے اور بغیر علم والے دونوں کا درجہ برابر ہو سکتا ہے؟ ناممکنات میں سے ہے. علم والے کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے، اس کے مقابل لا علم کا مقام بہت نیچے ہوتا ہے. آگے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، حقیقت میں سمجھتے ہیں وہی جو عقل مند ہوں. عقل مند جو ہوتے ہیں وہی اصل میں علم صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین نے جو کتاب نبی کی سنت دی ہے اس کو سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ وہی عقل مند قائم کیا کرتے ہیں. تو دوستو اس طرح سے علم کے متعلق امام بہقی رحمۃ اللہ شعب ایمان میں کچھ آیات اللہ تعالیٰ کی کتاب سے لے کر کے فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، اور یہ فضیلتیں بڑی اہم ہیں. فضیلتیں بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں، ایمان والوں کے دلوں میں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو، رغبت پیدا ہو. اور جب شوق اور رغبت پیدا ہوگی، علم حاصل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کے ذات کی، اللہ تعالیٰ کی صفات کی
نبی کون ہوتے ہیں، جھوٹے دعویٰ کرنے والے کون ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کا علم ہوگا تو کبھی انسان گمراہی میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ علم کی 2 قسمیں ہم بیان کریں گے، پھر اس کے بعد مزید احادیث اور قرآنی آیات پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔